جو مولا علی نے فرمایا کہ یہ متحد ہے کہ ہم نے فرقہ وارانہ دکان بنا کے رکھنی ہے، اس لیے کہ ملا کی دکان پر ایک ہی سودا ہے، اس کے فرقے کا سودا، وہ کیسے اپنی دکان بند کرنے دے گا آپ کو؟ دکان ہی ملا کی تب چلتی ہے جب اس کے پاس فرقہ وارانہ سودا ہو۔ ہم یہ کریں بھائی خدا کے لیے، وہ جو فرسٹ ایڈ کی میں نے بات کی ہے، بھائی جو چیزیں آپ کی اختلافی ہیں نا انہیں چھوڑ دو، انہیں رکھو آپ اپنے پاس۔ اگر آج بھی ہے نا، آپ کے موبائل کا ماڈل کچھ اور ہے، میرے موبائل کا ماڈل کچھ اور ہے، آپ کی گاڑی کا ماڈل کچھ اور ہے، میری گاڑی کا ماڈل کچھ اور ہے، فرق ہے نا بہت ساری چیزیں۔ بالکل۔ اس کے باوجود ہم ایک ہیں، گھر میں 4 آدمی ہیں، 4 آدمی کے پاس موبائل ہے، ہر ایک کے موبائل کا ماڈل الگ ہے، تو بھائی ہم لڑتے رہے ایک دوسرے کے ساتھ؟ بھائی ماڈل الگ الگ ہیں، مقصد تو ایک ہے نا، کمیونیکیٹ کرنا۔ اب میں کہوں میرے فون کا ماڈل یہ ہے تو میں نے فلاں ماڈل کے فون کے اوپر کال ہی نہیں کرنی ہے۔ تو ہم مشترکہ چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کریں جو کہ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ، صحیح بات، بہت زیادہ ہیں۔ میں ایک بڑی سمپل بات کیا کرتا ہوں، اذان دیکھ لیں، اذان گویا ہر فرقے کے عقائد کا اعلان ہے۔ کتنا فرق ہے مسلمانوں کی اذان کے اندر؟ میجر چیزیں سب کی اذان میں ایک ہیں۔ ایسے ہی تو ہم اپنے میجر مشترکات کے اوپر ہمیں متحد ہونا پڑے گا، اختلافات پر ایک دوسرے کو سپیس دینی ہوگی۔ اور میں دیتا ہوں، میں ہندوز کے ساتھ میری گفتگو ہوتی ہے، میرے دوستوں میں ہندو ہیں، میرے دوستوں میں کرسچنز ہیں، میرے دوستوں میں بدھسٹ ہیں، میرے دوستوں میں یہودی ہیں، میرے دوستوں میں سکھ ہیں۔ میں ہر ایک کو یہ سپیس دیتا ہوں کہ جیسے مجھے حق حاصل ہے کہ میں اپنے والدین کے مذہب کو کیری کروں، اس سے بھی حق حاصل ہے کہ وہ اپنے والدین کے مذہب کو کیری کرے۔ یہ سپیس دیں دوسرے کو بھی۔ جو بندہ آج آپ پوچھ لیں ذرا رینڈملی نکل کے، کسی دن بھلا کریں آپ یہ پروگرام، آپ یہ مختلف پروگرام کرتے ہیں نا، آپ کسی دن یہ اسٹریٹ پروگرام بھی کریں، آپ صحیح اپنا کیمرہ لے کے نکلیں سڑک پہ، لوگوں سے پوچھیں مختلف ٹاپکس کے بارے میں، آپ یہ پوچھنا شروع کریں، کسی بندے سے پوچھیں، ہاں بھائی تمہیں سب سے زیادہ کس مذہب کے ماننے والوں سے نفرت ہے؟ وہ جو جواب دے گا نا، مثال کے طور پر وہ کہتا جی فلاں ازم۔ آپ اگلا سوال کریں کہ اگر تمہارے والدین اسی فلاں ازم کے ماننے والے ہوتے تو تم کیا ہوتے؟ آپ کریں اس کا ایک پروگرام، بڑا نہیں، بہت دلچسپ چیز ہوگی یہ تو۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی۔ تو ہم نے عدل چھوڑ دیا ہے، وہ جو قرآن میں ہے نا کہ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی میں اتنے مجرم نہ بن جاؤ، کسی قوم کی دشمنی میں اتنے مجرم نہ بن جاؤ کہ عدل کو چھوڑ دو، اعدلوا، عدل کرو۔ یعنی یہاں اس آیت میں دشمن کے ساتھ عدل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، دشمن کے ساتھ۔ اپنوں کے ساتھ تو رحمت ہے نا، رحماء بینہم، اپنوں کے ساتھ رحمت ہے، دشمنوں کے ساتھ عدل۔ یہاں تو ڈاکٹر صاحب یہ ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ مطلب کہ اس میں بھائی اپنے آپ کو بھی فراموش کرنا ہے عدل کے معاملے میں۔ ہاں جی، تو ہم وہ ساری چیزیں جو مسلمانوں کو ایک امت بنا سکتی ہیں، ہم نے ان سب چیزوں سے تبرہ کر لیا ہوا ہے۔ عدل ہم نے نہیں کرنا، عقل سے کام ہم نے نہیں لینا، محبت اور رحمت سے کام ہم نے نہیں لینا۔ رسول اللہ جو اسلام لے کے آئے وہ رحمت للعالمین ہے، اور ہمارے پاس جو اسلام ہے وہ نفرت للعالمین ہے۔ ہر ایک کے ساتھ نفرت، سوائے نفرت کی چیز کوئی نہیں ہے ہمارے پاس۔ ایسا ہی ہے۔ اور یہ ڈاکٹر صاحب عوام میں، لوگوں میں یہ چیز اتنا زیادہ ان لوگوں نے اس کو اتنی بھر دیا ہے کہ
آپ جیسے یا جو بھی اس طرح کی بات کرنے والے ان کو پبلک میں بھی یعنی پذیرائی نہیں ہے، یعنی ظاہر سی ایسے بات اسکالرس کو ایسے بات جو اس طرح کی یعنی وہ بھی وہی سودا چاہتے ہیں کہ بھئی یہی نفرت والا سودا ہمیں بیچا جائے. ہیپنیٹائز کیا ہوا ہے نا عوام کو. عوام تو ہیپنیٹائز نہیں، کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے. ہمارا تعلیمی نظام یہ یہاں پر اس کے بڑا فیلئر ہے کہ آپ کے ماں باپ نے جو عقائد آپ کو دیے ہیں، آپ کے ماں باپ نے جو نظریات آپ کو دیے ہیں، آپ ان کو کریٹیکلی اینالائز کرنے کی جرت رکھتے ہو؟ یہ آپ کا تعلیمی نظام دیتا ہے آپ کو. ایسا ہی. ہمارا تعلیمی نظام کیا کہتا ہے؟ ان سوالوں پہ نشان لگا دیا، یہ سوال یاد کر لو، رٹا لگا لو، امتحان میں یہی سوال آتے ہیں. اسلامیات کا سوال، اسلامیات بھی اسی طرح سے پڑھائی جا رہی ہے ایسا ہی ہے، ایسا ہی. اسکولوں میں، کالجز میں جو اسلامیات پڑھائی جا رہی ہے وہ بھی تو یہ امپورٹنٹ سوال ہے، انہیں یاد کر لو، یہ امتحان میں آتے ہیں. زیادہ تر اسلامیات بھی پاس ہونے کے لیے پڑھی جاتی ہے. تو تعلیمی نظام صرف رہ گیا کہ جناب وہ رٹا لگا کے امتحان پاس کر لو، ڈگری لے لو اور نوکری لے لو. جب تک یہاں کریٹیکل تھنکنگ ہمارا تعلیمی نظام انسٹال نہیں کرے گا نا اس کمپیوٹر کے اندر، وہ کریٹیکل تھنکنگ والا سافٹ ویئر، تو عوام بھی یہی ہے، عوام بھی ایسا یہی ہی. ہے. آپ اور کا یہ جو آپ کا چند ہزار کا موبائل خراب ہو جائے نا، آپ اسے کسی بھی مکینک کے ہاتھ میں نہیں دیتے تھے کیسے ٹھیک کر دو. آپ پہلے دیکھتے ہو کہ اس کے اندر کمپیٹنس ہے اور پھر ایماندار آدمی ہے. آپ کی گاڑی ہے، آپ کی موٹر بائک ہے، کوئی بھی چیز خراب ہو گئی، گھر کا پنکھا ایسا ہی. خراب ہو گیا، آپ کا کوئی بھی چیز خراب ہو گئی، آپ سب سے پہلے دیکھتے ہو کہ یار کوئی بندہ کمپیٹنٹ ہو تو ہم اس کے ہاتھ میں دیں. دین کا معاملہ نہیں. ایسا ہی. ایسا ہی. نہ کمپیٹنس دیکھنی ہے، نہ اس کی صلاحیت دیکھنی ہے. دین کا معاملہ جناب ہم نے اس بندے کے ہاتھ میں دے دیا ہوا ہے جو ہمارے معاشرے میں تو سمجھے کہ ایک لحاظ سے ایک ریجیکٹڈ سٹاف ہے. دینی مدرسوں میں کتنے لوگ جاتے ہیں؟ ہمارے معاشرے کے کیسے لوگ جاتے ہیں دینی مدرسے میں؟ عام طور پہ وہ لوگ جاتے ہیں جو ریجیکٹڈ سٹاف ہوتے ہیں، جو کسی اور جگہ کچھ نہیں بن سکتے، وہ دینی مدرسے میں چلے جاتے ہیں. جن کے ماں باپ انہیں گھر میں روٹی نہیں کھلا سکتے، اسے اٹھا کے مدرسے میں ڈال دیتے ہیں. وہ ایک جملہ میں بولا کرتا ہوں کہ ہمارے دینی مدرسوں میں چل کے آپ دیکھیں تو آپ کو بہت سارے طالب علم وہ نظر آئیں گے جو پڑھنے کے لیے نہیں، پلنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ایسا ہی. ہاں جی. ایسے ہی. تو اسی لیے وہاں سے آپ جیسے چند دانے نکلتے ہیں. مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم تو دیکھیں یہاں پر ہم کسی مسلک کی مدرسے کی نہیں بات کر رہے، ہم تو مجموعی حوزات یا دینی علوم کے درسگاہوں کی آپ بات کریں تو اب اس میں لاکھوں لوگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو پروڈکٹ ہمارے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں مطلب کیا اس کا معیار ہے. اور یہاں پر جو بندہ جتنا زیادہ نفرت کا سودا بیچ سکتا ہے معاشرے میں نا، وہ زیادہ اس کی پذیرائی ہے، زیادہ اس کو کامیابی ہے. اور وہ وہ علمی لحاظ سے بالکل. اکنامکس کا قانون ہے نا، لا آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. ہاں بالکل. یہ وہ بالکل ایسے ہی. ہمارا آڈینس جس چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے نا، وہ مائک پہ بیٹھا ہوا شخص بھی وہی سپلائی کر رہا ہے. اور یہ بہت بڑی بددیانتی اگر وہ یہ جان کے کر رہا ہے کہ میں بھائی آپ میں کو اس کو. جی میرے جی. ایک دوست ہیں، سرگودا سے ان کا تعلق ہے، ایک ریٹائرڈ انجینئر ہیں. وہ ایک بات بتا رہے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے علاقے میں، وہ سرگودا کی کسی تحصیل کے کسی گاؤں میں رہتے ہیں، گاؤں سے ان کا تعلق ہے، اب تو اسلام آباد میں رہتے ہیں. تو بتا رہے تھے کہ ہمارے ایک گاؤں میں ایک مجلس ہوئی اور ایک مولانا صاحب مجلس پڑھنے کے لیے آئے. تو گاؤں کے ایک نوجوان نے چل کے مولانا صاحب سے کہا، 3 روزہ مجلسیں تھیں، تو ایک نوجوان گیا، درد دل رکھنے والا، معاشرے کی خرابیوں پر کوڑنے والا. اس نے دیکھا کہ یہ مولانا صاحب ابا کبا ماما اور علمی گفتگو کرنے والے. تو اس نے چل کے کہا، مولانا ہمارے معاشرے میں، ہمارے گاؤں میں یہ پروگرام، یہ پرابلمز ہیں، تو آپ اپنی گفتگو میں ذرا ان پہ روشنی ڈالیے گا. مولانا نے اچھا کہہ دیا، اور پہلے دن کی مجلس ختم ہوئی اور مولانا نے جناب ان مسائل کو چھیڑا تک نہیں. مجلس ختم ہو گئی. اس نوجوان نے تھوڑا سا شکوہ کیا کہ مولانا میں نے ایک عرض کی تھی لیکن آپ نے توجہ نہیں فرمائی،
تب کل کی مجلس میں نا ذرا توجہ فرمائیے گا. مولانا نے کہا اچھا. وہ کل کی مجلس بھی اس طرح سے گزر گئی, کوئی مولانا نے اس پر بات نہیں کی. نوجوان بڑا ڈس اپوائنٹڈ ہوا اور اس نے چل کے پھر اس کا ذکر کیا اور کہا مولانا کل آخری مجلس ہے تو کل آپ ذرا دیکھیے گا ان مسائل پر ذرا روشنی ڈالیے گا. تیسری مجلس بھی گزر گئی اور مولانا نے ان مسائل پر کوئی گفتگو نہیں کی. اور نوجوان بڑا افسردہ, بڑا مایوس, بڑا ڈس اپوائنٹڈ. انہوں نے کہا مولانا 3 دن تھے آپ کے پاس, اتنا خوبصورت موقع تھا, آپ یہ اصلاحی باتیں کر سکتے تھے, لیکن آپ نے کوئی ان مسائل کے اوپر گفتگو نہیں کی, میں نے آپ کو متوجہ بھی کیا تھا. تو مولانا صاحب نے جواب دیا نوجوان تم بڑے بے وقوف آدمی ہو. تو وہ جھٹکا سا لگا اس نوجوان کو. اس نے کہا مولانا اس میں بے وقوفی والی بات کون سی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے مجلس کے لیے فلاں صاحب نے بلایا تھا, میں نے ان کی پسند کے مطابق مجلس پڑھنی تھی یا تمہارے کہنے کے مطابق پڑھنی تھی؟ آج وہ 3 مجلسیں ختم ہو گئی ہیں نا, کل اور پرسوں کی اور اگلے دن کی مجلس کے بانی تم بنتے ہو, فیس تم مجھے دو, جو تم کہتے ہو میں پڑھ دوں گا. لا آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جہاں بھی وہی چل رہا ہے ایسے. تو یہاں تک کہ مسجد کے جو خطیب وغیرہ ہیں اس کو بھی, یعنی میں مختلف فرقوں کے لوگوں سے سب سے تعلق ہیں تو سب کی طرف سے رپورٹس آتی ہے کہ وہاں کا جو صدر مسجد کا کمیٹی کا یا وہ جنرل سیکریٹری کے بھی مزاج کے خلاف یا اس کے خلاف بھی خطیب صاحب, یعنی اکثریت کی یہ حالت ہے. میں یہ ہم سب کو نہیں کہیں گے, یہ یعنی میں اس میں کسی تخصیص نہیں. وہ ریئر ایکسیپشنز ہیں, ریئر بالکل ایکسیپشنز بہت ہیں. کم بہت کم. میں ایک بات کہا کرتا ہوں, یہ اسی سے ریلیٹڈ تھوڑا سا اس کو ایکسپینڈ کر کے, کہ جی ہمارے معاشرے میں, ہمارے ملک میں 2 نوکریاں بہت گندی نوکریاں ہیں, ایک پیش نوازی والی اور ایک اعلیٰ عدالتوں کا جج بننے والی. صحیح. وہ بھی اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ, اب ہم سب سامنے صورتحال ہے, آپ تو کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بالکل. کہ بس جس نے آپ کو اپوائنٹ کیا ہے آپ اس کو ناراض نہیں کر سکتے. ایسا ہی ہے, یہ بڑی پرابلم ہے. ویسے بالکل.